ذیلحج کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور ذیلحج کا مہینہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس کا اندازہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذیلحج کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو وہاں بیٹھے صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد بھی نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان لے کر نکلا، اپنا مال لے کر نکلا، اور اپنی جان سے بھی گیا، مال سے بھی گیا، وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ باقی کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 کام انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں، اور سب سے پہلا کام رات کو دیر سے سونا ہے۔ یعنی جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے وہ رات کی جاب کرتے ہوں، عادتاً رات کو دیر سے سوتے ہوں، ان کا جسم زیادہ جلدی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی نیند پوری نہیں ہو پاتی۔ اور دوسری وجہ، وہ انسان جو زیادہ مباشرت کرتا ہے یا شہوت کرتا ہے، وہ انسان بھی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ حد سے زیادہ مباشرت کریں گے تو آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو تیسری وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی، وہ ہے صبح کا ناشتہ نہ کرنا، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے۔ اگر ہم صبح کا ناشتہ نہیں کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی، اور ان میں بھی 2 قسم کی عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ نمبر 1 غیبت کرنے والی، اور نمبر 2 اپنے شوہر کی نافرمان عورت۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو منہ پر بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے، لیکن آج مجھے اس چیز کی سمجھ آئی کہ کیوں نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ مرد اپنے لیے کماتا نہیں اور عورت اپنے لیے جیتی نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس گاؤں کے سبھی لوگ اپنے مسائل لے کر جایا کرتے تھے، اور وہ بزرگ بڑی خوش اسلوبی سے ان کا حل دیا کرتے تھے۔ وہ جاتے تو پریشانی کے عالم میں تھے، لیکن آتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک جھلک اطمینان کی ہوتی تھی اور مسکراہٹ ہوتی تھی۔ یہ سارا ماجرا گلی میں بیٹھے ایک فقیر بھی دیکھا کرتا تھا۔ فقیر نے سوچا کہ میں بھی ان بزرگ کے پاس جاتا ہوں، اپنا مسئلہ رکھتا ہوں، مجھے بھی جواب ملے گا۔ وہ بزرگ سے پوچھتا ہے کہ اس گاؤں کے سبھی لوگ خوشحال ہیں، پھر میں ہی غریب کیوں ہوں؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم نے لوگوں کو دیا ہی کیا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ میں خود مانگ کر گزارا کرتا ہوں، میں لوگوں کو کیا دے سکتا ہوں؟ تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس بزرگ نے جواب دیا کہ تم کم عقل ہو، اللہ نے تمہیں مسکراہٹ دی ہے جس سے تم لوگوں میں امید بانٹ سکتے ہو، منہ دیا ہے جس سے تم الفاظ بول سکتے ہو میٹھے، دونوں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم لوگوں کی مدد کر سکتے ہو۔ جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں وہ غریب نہیں ہو سکتا۔